ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم وأنذر به الذين يخافون۔ قرآن مجید کی اس آیت کا، اس جملے کا ترجمہ یہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ، انذار کہتے ہیں، نبی کی بعثت کا ایک مقصد انذار بھی ہے، یعنی ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، قبر کے عذاب سے ڈرانا، آخرت کے عذاب سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا، اور دنیا میں گناہوں کے نتیجے میں آنے والے وبال سے ڈرانا۔ وَأَنذِرْ، نبی کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد انذار بھی ہے، ڈرانا، خوشخبری دینا بھی ایک مقصد ہے نبی کا، ڈرانا بھی ایک مقصد ہے بعثت کا، لیکن ایسا ڈرانا کہ جس میں ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، شفقت ہو، جیسے ایک باپ اپنے بچے سے ہمدردی کرتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے ہمدردی کرتی ہے، ایسا ڈرانا۔ ماں کی ممتا کی تو مثال دی جاتی ہے۔ نبی تو سراپا رحمت، سراپا شفقت، سراپا ہمدردی و خیر خواہی ہوتا ہے۔ نبی تو ہمدردی کا عنوان ہوتا ہے، اس میں شفقت ہے، ڈرانے میں کہ کہیں میری امت جہنم میں نہ چلی جائے، آگ کے حوالے نہ ہو جائے، اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے، ذلیل و رسوا نہ ہو جائے، نہ دنیا میں نہ میدان محشر میں، کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، یہ ڈرانا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، آپ قرآن مجید کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے آپ ڈرائیے۔ کن کو ڈرائیے؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے دل میں خوف ہے۔ خوف ایک باطنی حقیقت کا نام ہے، ایک دل کی کیفیت کا نام خوف ہے، نظر نہیں آتی یہ چیز۔ محبت ہو یا خوف، یہ نکال کر ہاتھ میں رکھ کر دکھایا نہیں جا سکتا، لیکن علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں خوف ہے۔ اصل میں ڈرانا تو سب کو ہے، نبی سب کو ڈراتا ہے، کافروں کو بھی، گنہگاروں کو بھی، فاسقوں کو بھی، فاجروں کو بھی، متقی پرہیزگار بندوں کو بھی، سب کو ڈراتا ہے، لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں عذاب کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دل میں دنیا و آخرت میں آنے والے وبال کا ڈر ہوتا ہے، ہونے والے نقصانات کا خوف ہوتا ہے آدمی کو، وہی لوگوں کو، انہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ نبی کی دعوت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے بالکل پہلے پارے میں کہا کہ ھدی للمتقین، قرآن مجید سراپا ہدایت ہے ان کے حق میں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے،
جن کے دل اللہ کے خوف سے محروم ہیں، ان کے حق میں قرآن ہدایت نہیں ہے۔ جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے ان کو کیا رہبری کرے گا قرآن؟ جو آنکھیں بند کر لے تو سورج کی روشنی سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ جس نے قسم کھا رکھی ہو کہ مجھے کسی قیمت پر نیک نہیں بننا ہے، مجھے کسی قیمت پر نماز نہیں پڑھنا ہے، دیکھیں کون مجھے سمجھاتا ہے، دیکھیں کون مجھے سدھارتا ہے، کون میری اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا قسم کھا لے، نیک نہ بننے کی قسم کھا لے، اسے نبی کی دعوت بھی وہاں بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ روگردانی کرنے والوں کو قرآن نفع نہیں دیتا، روگردانی کرنے والوں، سرکشی کرنے والوں اور ہدایت کے راستے کی طرف نہ آنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، ہدایت کے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتے، ویسے لوگوں کو قرآن کی دعوت بھی نفع نہیں دیتی، نبی کا ڈرانا بھی ان کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔ جو آدمی ڈاکٹر کی دوائی لینا ہی نہیں چاہتا، کیمسٹ اور میڈیکل کی دکان سے جو آدمی دوائی خریدنا ہی نہیں چاہتا، دوائی کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اسے کیا ڈاکٹر کی دوائی سے نفع ہوگا؟ نفع تو ان کو ہوگا جو اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوائی لے گا، کیمسٹ کی دکان سے دوائی خریدے گا، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائی کا استعمال کرے گا، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، جن لوگوں کے دل میں ڈر ہے۔ ڈر کس کا؟ میں نے کہا اشارہ دیا ہے، اللہ کا ڈر اور جہنم کا ڈر، عذابات کا ڈر۔ دنیا میں آدمی کو یہ خوف ہونا چاہیے، یعنی اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اصل میں آدمی اللہ ہی کو نہیں جانتا، اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، زمین آسمان بنانے والے۔ جس نے بھی سرکشی کی اللہ نے گردن مروڑ کر رکھ دی ہے۔ بڑے بڑے سرکشوں کے دیکھے، فرعون کو دیکھے، حامان کو دیکھے، قارون کو دیکھے، کیسے کیسے آخری میں ان کو سر جھکانا ہی پڑا ہے، سب مٹی میں مل گئے، کسی کی بڑائی باقی نہیں رہی۔ اللہ کو دیکھیے، اور کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی دیکھیے، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، شیر کے شیر آتا ہے تو شیر اگر آ جائے سارے لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ادنا مخلوق ہے شیر اللہ کی، سانپ آ جائے، اژدھا یہاں، آدمی بھاگ جائے۔ جو اژدھے کو بنا، ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سانپوں کو بنانے والا، ایسے کروڑ شیروں کو بنانے والا، وہ کتنی بڑی طاقت والا ہوگا اندازہ کیجئے۔ جہاں فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جنات ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جہاں ساری مخلوق وہاں جو ہے سجدہ ریز ہو، زمین کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سر جھکائے کھڑی، وہ کتنی بڑی طاقت والا ہوگا۔ آدمی نہیں ڈرتا تو اللہ کو نہ جاننے کی وجہ سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے آدمی کو سب سے پہلے اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا، آدمی جہنم کو نہیں جانتا۔ جہنم کے خوفناک مناظر، ایک کتاب ہے اردو میں، اصل میں یہ عربی میں ہے، التخویف من النار، علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کا نام ہے جہنم کے خوفناک مناظر۔ بہت اچھی کتاب ہے، مرد جن کو اردو آتی ہے، اگر نہیں آتی ہے تو اردو سیکھیے، اس لیے کہ ہر کتاب اردو میں نہیں ہے۔ اردو کا سیکھنا جس طرح آپ انگریزی سیکھتے ہیں، میری ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے، ہندوستان میں حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر اردو زبان کا سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ اس میں یہ مذہبی زبان ہے، اس میں مذہبی لٹریچر ہے، قرآن و حدیث کا لٹریچر ہے۔ تو یہ کتاب منگائیے اور گھر میں اسے پڑھ کر دیکھیے، پتہ چلے گا جہنم کیا چیز ہے۔
اصل میں ہمارے اس لیے خوف نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جہنم ہی کو نہیں جانتے. یہ نہیں جانتا آدمی نا، تو آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ چھوٹ دی جا رہی ہے. آخرت کے عذابات، میدان محشر کی رسوائیاں، دنیا میں بھی کبھی وبال آ جاتا ہے، روزی کی تنگی ہو جاتی ہے، کسی بیماری کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے گناہوں کی وجہ سے روزی تنگ کرتی جائے گی، گناہوں کی وجہ سے میں بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا. قبر کا عذاب، میدان محشر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اللہ کی طاقت. آدمی سوچے اس ساری چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے آدمی بے خوف ہو جاتا ہے، آدمی نڈر ہو جاتا ہے. جی یہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے. اور پھر آدمی دعا بھی تو نہیں کرتا. دعا بھی ایک چیز ہے. اتنا خوف فرض ہے جس سے آدمی گناہوں سے بچ جائے. اگر کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کا جو ضروری درجہ ہے وہ بھی حاصل نہیں ہے. اسے ایک بہت فکر مند ہو جانے کی ضرورت ہے. میں ریاض ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ریاض پاس ہونے کی تو امید نہیں ہے، کم سے کم جسٹ پاس ہو جائیں، فیل نہ ہو. فیل ہو گئے تو بہت خطرے ہیں میدان محشر میں. اور وہ یہاں دنیا میں فیل ہو گئے تو دوبارہ آدمی امتحان دیتا ہے، دوسری مرتبہ فیل ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر امتحان دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. لیکن وہاں فیل ہو گیا تو بتائیے بہت خطرے کی بات ہے. اسی لیے دعا کرنی چاہیے. اتنا ایمان ضروری حدیث میں ہے کہ ان تحجزہ عن محارم اللہ، جو اس کو اللہ کے ناجائز کاموں سے روک دے. اگر اتنا ایمان بھی نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ضروری واجب درجے کا ایمان بھی اسے حاصل نہیں ہے. اس کے اسباب اختیار کرنی چاہیے، اس کے اعمال اختیار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. ایسے با ایمان لوگوں کی صحبتوں کو غنیمت جاننا چاہیے، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر، جن کی باتیں سن کر آدمی کو کم سے کم اتنا ایمان حاصل ہو جائے کہ وہ اسے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچا دے. اسی طرح خوف ہے. حضور نے دعا سکھلائی، اللہم اقسم لنا، یہ بھی حدیث میں ہے، من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اے اللہ مجھے اتنا خوف تو دے ہی دیجئے جو خوف مجھے آپ کی نافرمانیوں سے بچا دے. اتنا خوف فرض ہے، ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جسے ضروری خوف بھی حاصل نہیں ہے. وہ سود کے کاروبار میں ملوث ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اور جو داڑھی کٹا رہا ہے، اور بھی کئی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بہن کا حصہ دبا رہا ہے. یعنی ضروری خوف بھی حاصل نہیں ہے اسے. میں نبی جیسے ایمان کی بات نہیں کر رہا، نہ صحابہ کی، نہ اولیاء اللہ کی. ادنا درجے کے مسلمان، اس سے کم درجہ نہیں ہے کوئی، اس سے ادنا درجہ نہیں ہے ایمان کا، مسلمان ہونے کا. ادنا درجے کے مسلمان بننے کی دعوت دے رہا ہوں. وانذر بہ الذین یخافون. یہ سارے پہلے علم حاصل کریں ان چیزوں کا، اللہ کا، جہنم کا، آخرت کا عذاب، میدان محشر کا عذاب، قبر کا عذاب، دنیا کا عذاب، دنیا کی سزائیں، دنیا کی تنگدستیاں، مصیبتیں، دنیا کا وبال، بڑی بڑی بیماریاں. آدمی علم حاصل کرے گا تو خوف پیدا ہوگا، گھبرا جائے گا آدمی. ایک آدمی سنا تھا کہ شیر ہوتا ہے جنگل کا راجا، دیکھا نہیں تھا کبھی. تو ایک مرتبہ چلتے چلتے تھک گیا تو جنگل میں سو گیا شیر کے بازو جا کر. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں شیر کے بازو سویا. اسی لیے جب دیکھا نہیں، جانتا نہیں ہے، تو بھی خوف بھی کیا ہے، سو گیا جا کر. اتفاق سے ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا. وہ دور کھڑے ہو کر کے ایک پتھر لے کر چھوٹا، اس پر مارا، اس آدمی پر. آنکھ کھلی اس نے کہا کہ بول بھی نہیں پا رہا زور سے کہ کہیں شیر نہ بیدار ہو جائے. قریب آ کر کے کہا کہ شیر ہے شیر. تو اس کی پوری بلڈنگ شیک ہو گئی، بے ہوش ہو گیا. جہالت یہ وجہ ہے اللہ کے خوف پیدا نہ ہونے کی. دوسری دعا ہم کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، میری شادی کرا دے، گھر دے دے، کار دے دے، کاروبار چلا دے، دعا کرتے. کبھی ہم نے شاید یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب پاک کی محبت عطا فرما، اے اللہ تیرا خوف عطا فرما. اتنا خوف تو ضرور دے دیجئے اس سے میں گناہوں سے بچ جاؤں.
گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے، گناہ سے بچنا تو ضرورت ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، کبھی بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ اور خوف پیدا کرنے کے اسباب کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا کہ علم حاصل کرو اللہ کا، جہنم کا، عذابات کا، کہ کس گناہ پر کیا وبال ہے، کیا عذاب ہے، کیا پکڑ آئے گی، اور دوسرا گناہ کے کیا نقصانات ہیں، دوسرا دعا کرو، تیسرا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف عطا فرمایا ہے ان کے ساتھ بیٹھو اگر موقع ملے، ہاں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ خوف آئے گا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جن لوگوں کو اس بات کا خوف ہے کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، یعنی مرنے کی بعد والی زندگی کا یقین ہے کہ انقلابی عقیدہ ہے۔ اگر آدمی ایسا سوچے ارے کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، موت آئے گی تو سب کا خاتمہ ہو جائے گا، نہ حساب نہ کتاب، ہاں اگر آدمی سوچے گا نہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ پھر اٹھائیں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ترازو رکھی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے، پل صراط بچھائی جائے گی، جہنم ہے، دوزخ ہے، پوری انسانیت کے سامنے سوال جواب ہوں گے، تو آدمی کو جب جواب دہی کا احساس ہوگا تو پھر آدمی گھبرائے گا، دیکھ وہاں پوری انسانیت جمع ہوگی، ان کے سامنے رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے، انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی، آدمی سوچے گا گھبرائے گا۔ یہ عقیدہ جتنا زیادہ مراقبہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے، یعنی سوچنا، غور و فکر کرنا، ارے میں رسوا ہو جاؤں گا، دنیا میں رسوا ہو جاؤں گی، اور قبر میں کیا ہوگا، اسدے مسلط کر دیے جائیں گے، اور وہاں کیا بھی دفاع بچنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی آدمی کو۔ یہاں کوئی آدمی مارا تو سامنے والا اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہاں قبر میں بڑی بے بسی کے ساتھ آدمی سویا ہوا ہے۔ سوچے، مراقبہ جسے کہتے ہیں، غور و فکر جسے کہتے ہیں، یہ بھی خوف پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا، صحبت اور یہ علم حاصل کرنا اور یہ غور و فکر کرنا، ان ساری چیزوں سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف پیدا ہوا تو پھر نبی کی دعوت اسے نفع دے گی، یہ ہے پورا خلاصہ۔ لیس لہم من دونہ، جانتے ہو میدان محشر کیسا ہے، وہاں اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ لعلہم یتقون، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ وہ بچ سکے، گناہ سے بچ سکے، ایسے اسباب سے بچے، ایسے اعمال سے بچے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ لعلہم یتقون، قرآن نے ایک جملہ کہا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، میدان محشر میں کوئی دوست نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ جب ایسا بے بسی کا دن ہے وہاں، قرآن مجید نے کہا نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ جب ایسی بے بسی کا دن ہے تو آدمی کو اچھے اعمال کرنے چاہیے، اس کا عمل نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی۔ آدمی سوچے گا موت آئے گی اور کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہاں کوئی دوست نہیں، شفاعت کرنے والا نہیں، حقیقی کوئی دوست نہیں، حقیقی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ ہاں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے، حافظ کو، عالم کو، اور اسی طرح صالحین کو، نبی کو تو شفاعت کبریٰ کا مقام دیا جائے گا، حضور شفاعت کریں گے، حافظ شفاعت کرے گا۔ حدیث میں ہے نا، مسند احمد کی روایت ہے، ایک حافظ ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا، حافظ کے سر پر نہیں، حافظ کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ حافظ کا مقام تو اس سے بہت بڑا ہے، تاج کو بادشاہوں کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر میں ایک شہزادہ سو رہا ہے، ان کے گھر میں ایک شہزادہ کھانا کھا رہا ہے۔ قیامت میدان محشر میں کام آنے والی اس کی اولاد اس کے گھر میں پل رہی ہے،
ماں باپ کو قدر و قیمت نہیں ہے اپنے حافظ اولاد کی. ولا شفیع دیں گے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. ایک بات. دوسری اس سے گہری بات اگر آپ سمجھ سکیں تو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر اللہ کا خوف نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑی بے بسی کا دن ہے. دوسرا کہیں گناہ کرتے 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 جن کے حق میں شفاعت قبول کی جاتی ہے کہیں ان لوگوں کی فہرست سے ہی نہ نکل جاؤ. یہ بہت گہری بات ہے جو سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ اب تو فی الحال مومن ہو، لیکن اگر یہ خوف دن سے نکل گیا تو کہیں ان لوگوں میں نہ شامل ہو جاؤ جن کے حق میں شفاعت ہی قبول نہیں کی جاتی. اشارہ بڑا لطیف اشارہ ہے کہ گناہ آدمی کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، اور جب کافر کے حق میں شفاعت نہیں قبول کی جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہر گناہ کا تعلق کفر سے ہے، ہر گناہ کا تعلق جہنم سے ہے. ہر گناہ کفر کی برانچ اور شاخ ہے. ہر گناہ میں ظلمت ہے، ہر گناہ میں بے چینی ہے، ہر گناہ میں بے برکتی ہے. اسی لیے بچو، اللہ توفیق عطا فرمائے. بڑی بے برکتیاں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں کبھی گناہوں کی وجہ سے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ بات مضمون مکمل ہوا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ ایک عجیب بات قرآن نے کہی ہے. کچھ جو سردار تھے مکے کے، کئی لوگوں کے نام بھی ہیں اس میں. وہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، غریب صحابہ. اس میں بعضوں کے نام آتے ہیں، حضرت صہیب تھے، حضرت عمار تھے، حضرت بلال تھے، وغیرہ وغیرہ. غریب صحابہ. صحابی بھی غریب ہو سکتا ہے. نبوت کے بعد سب سے خود جب نبی غریب ہے. غریبی اور مالداری کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کی تقسیم ہے. آج جاب لیس کتنے لاکھوں لوگ جاب لیس ہیں. سب کو پڑھا دیا، حکومت نے سب کو پڑھایا. ارے پڑھے لکھے لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرنے تیار نہیں. ہر آدمی کو مینیجر کا عہدہ چاہیے. اور کتنے مینیجر بناؤ گے آخر؟ سارے انجینئر، ساروں کو انجینئر بنا دیا، سارے کسانوں کو ڈاکٹر بنا دیا. اب کون کسان ہے؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے. اب یہ موضوع نہیں ہے اس وقت میرا. میں یہ کہنا تھا کہ غریب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جو مالدار تھے وہ گزرتے حضور سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں غریب لوگ، ان کے ہوتے ہوئے ہم تمہارے پاس نہیں آ سکتے. تو حضور نے کہا کہ نہیں، میں تو ان مخلصین کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان والوں کو. تو انہوں نے کہا چھوڑنے کی بات نہیں، کم سے کم اتنا کر لو کہ جب ہم تمہارے پاس آئے ان کو ہٹا دو تمہارے پاس سے. تو حضور نے کہا اچھا جب صرف ہٹانے ہی کی بات ہے تو ٹھیک ہے. حضور کی طبیعت بھی مائل ہوئی، چلو یہ تو میرے وفادار ہیں مخلصین، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹ گئے تو اس کے نتیجے میں یہ سردار ایمان لے آئیں گے. کتنا بڑا نفع ہے. اور یہ سردار ایمان لے آئیں گے تو ہمیں طاقت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی، اس معاشرے میں اعتماد حاصل ہوگا، ان کے مال سے بھی ہمیں نفع ہوگا. دائی کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے نا. حضور بڑے حریص تھے، یعنی ہدایت کے حریص. حضور کی ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ امت کا ہر آدمی ہدایت پر آ جائے، فکر رہتی تھی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ. عجیب بات سناؤں میں آپ کو. حضرت رسول اللہ، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے. اور روایتوں میں آتا ہر نبی نے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا ہے، یوز کر لیا ہے دنیا میں. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت میں اس دعا کو استعمال فرمائیں گے. اور روایتوں میں آتے ہیں حضور یہ کہیں گے جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. سل توتا، وہ دعا محفوظ ہے حضور کی. دیکھیے عجیب و غریب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. حضور کا دل بھی مائل ہوا. حضرت عمر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اب اتنا بڑا نفع ہو رہا ہے. اور پھر یہاں تک کہ مشرکین نے کہا کہ یہ بات لکھوا لیں، اگریمنٹ کر لیں کہ ہم جب آئے تو یہ لوگ ہمارے پاس نہ رہیں، آپ کے پاس نہ بیٹھے رہیں.
تو حضرت علی کو بلا بھی لیا حضور نے لکھانے کے لیے، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ اب بہت غور سے سنیے، کسی کی ہدایت کے لیے، اب دیکھو کوئی ناجائز کام نہیں، بہت غور سے سننا میری اس بات کو، کہ تھوڑی دیر کے لیے مخلصین کو ہٹانا ہے، مخلصین کے دل کی رعایت کی کیسی قرآن مجید سفارش کر رہا ہے۔ حیرت ہے میں جب پڑھتا ہوں قرآن مجید کو، فرما برداروں اور پھر مخلصین، اپنے وفاداروں کا خیال۔ جب آدمی اپنے وفاداروں کی دل جوئی نہیں کرتا تو وہ آدمی لوگوں کے نظروں سے گر جایا کرتا ہے۔ جن کا ایمان لانا یقینی نہیں بلکہ ایمان نہ لانا یقینی ہے، ایمان لانا یقینی نہیں، ایمان نہ لانا یقینی ہے، یا ایمان لانا کے چانسز ہیں، امکانات ہیں، لیکن یہ تو آلریڈی مومن ہے، آلریڈی وفادار ہے، تمہارا مخلص ساتھی ہے۔ امکان پر اپنے وفادار ساتھیوں کو کھونا یہ ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ حماقت اور نادانی ہے، نادانوں کا طریقہ ہے۔ ایک جائز چیز ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دینا ہے، اتنی بات بھی قرآن کو برداشت نہیں ہے، چہ جائے کہ ایمان کے لیے ناجائز کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ رواداری میں آدمی اتنی دور نکل جائے کہ جس کی سرحدیں شرک سے ملتی ہوں اور کفر سے ملتی ہوں، نہیں، یہاں تک رواداری کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو نہ آپ ہٹائیے جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کی، بالغداۃ والعشی، صبح بھی شام بھی، یعنی 24 گھنٹے کے فرما بردار ہی ہے، عبادت گزار ہیں۔ قرآن نے صحابہ کو عبادت گزار، صحابہ کے عبادت گزار ہونے کی گواہی دی ہے قرآن نے۔ آگے کہا، عجیب جملہ ہے، یوری جھوم جانے والا جملہ ہے، یریدون وجہہ، جن کے دل کی اور جن کے دل کے کھرے ہونے کی، ایک کھوٹا ایک کھرا، ایک کھوٹا، جن کے دل کے کھرے ہونے کی، جن کے متقی پرہیزگار ہونے کی، جن کے مخلص ہونے کی گواہی آسمان پر بیٹھنے والے پروردگار نے دی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ صحابہ کے تعلق سے جس کا دل کالا ہے، صحابہ کے تعلق سے جس کا دل، صحابی اسے کہتے ہیں جس کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی ہو۔ اچھی طرح عقیدہ سن لیجئے، پوری دنیا خواجہ اجمیری عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، خواجہ گیسو دراز سے بھر جائے، اور پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسے لوگوں سے بھر جائے، اور قیامت تک آنے والی پورے اولیاء اللہ مل کر حضور کے ادنا صحابی کے بدن کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس عقیدے کو۔ اور حضور نے عجیب بات فرمائی، ایک حدیث میں خطبے میں پڑھتے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، حضور نے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کا نتیجہ ہے، وہ میری محبت کا نتیجہ ہے، اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں میری نفرت ہے۔ واحد طبقہ ہے صحابہ کا جس کو ہمارا انجام کا کچھ پتہ نہیں، اعتبار انجام کا ہے، بولو اعتبار اور انجام کی خبر نہیں، اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں، لیکن صحابہ کی یہ وہ واحد مقدس جماعت ہے کہ جس کے جنتی ہونے کا اعلان
اللہ نے اپنی اس آخری کتاب میں بار بار کیا ہے اور بڑے طاقتور لب و لہجے میں کیا ہے۔ اس لیے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام طبقہ وہ صحابہ کا ہے، کہ ان کے مخلص ہونے کی قرآن نے گواہی دی، اور کہا ما علیک من حسابہم من شیء، ارے اگر وہ ایمان نہ لائے تو تجھ سے نہیں پوچھو گی، تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تیری۔ فتطردہم، کہ جس کی بنیاد پر کہ ان کے ایمان لانے کے امکانات پیدا ہوئے گے تو مخلصین کو ہٹانا، مخلصین کو ہٹانے کی ضرورت کیا؟ یہ شرط تو بڑی بیجا قسم کی شرط ہے، قرآن نے نہیں قبول کیا اسے۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم اصل میں بے محل چیز کو، ایسا ہو جائے گا کہ تم نے ایک بے محل کام کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کو قرآن نے، حضور کوئی ناجائز کام کرنے نہیں جا رہے تھے، صرف سرداروں کے ایمان لانے کی امید پر مخلصین صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹانے پر تیار ہو گئے تھے، اتنی بات تھی، وہ کوئی ناجائز نہیں تھی۔ لیکن چونکہ امام الانبیاء سردار انبیاء ہے، بہت بڑا مقام ہے، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی معمولی بات پر گرفت کی جاتی ہے اور سخت لب و لہجے میں ڈانٹا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا منصب ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تنبیہ کی گئی ہے، ایسا نہ کیجئے ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے قرآن نے یہ کہا کہ عموماً دنیا داروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کی نظر حقائق پر کم اور مادیات پر زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کو اخلاق و کردار پر نہیں، اخلاق و کردار پر نہیں بلکہ مالداری اور غریبی کی ترازو میں تولنے کی عادی ہوتے ہیں۔ یہ مالدار ہے تو یہ حق پر ہے، یہ غریب ہے تو نہیں۔ انبیاء کے پیچھے فالوورز، انبیاء کے پیچھے چلنے والوں کی زیادہ تعداد غریبوں کی ہے۔ اسی لیے وہ ہرقل نے جتنے سوالات کیے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ حضور کے پیچھے چلنے والے، انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، یہ ایک حق پر ہونے کی علامت ہے۔ غریب عموماً خالی ذہن ہوتا ہے، مخلص ہوتے ہیں غریب، انہی کے دل سب سے پہلے انبیاء کی طرف، علماء کی طرف، اہل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، مالدار لوگ شہرت ہونے کے بعد آ کر کے جڑ جاتے ہیں، عموماً ایسے ہوا ہے۔ حضرت نوح کو کہا تھا نا انارا کا اللہ تبا کا راضلنا، ارے ہم میں سے جو بالکل غریب قسم کے لوگ ہیں ویسے لوگ تیرے فالوورز ہیں، حضرت نوح کو کہا تھا۔ ذہنیت کا اندازہ لگائی، آج بھی وہی ذہنیت ہے، آج بھی وہی ذہنیت ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہتے ہم مالداروں کو غریبوں کے ذریعے آزماتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ارے اچھی بات غریب کے پاس رہے چاہے مالدار کے پاس رہے، سونا چاہے سونے کی تشتری میں رہے، سونا چاہے سونے کی تشتری میں رہے، چاہے کیچڑ میں پڑے، سونا سونا ہے، ہیرا ہیرا ہے، چاہے کیچڑ میں پڑا ہوا ہو۔ حق چاہے غریب کے پاس ہو، حق ہے، سچی بات چاہے غریب کی طرف سے آئے، چھوٹے کی طرف سے آئے، سچی بات ہے۔ اس میں مالداری غریبی کو پیمانہ نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن نے کہا فَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا، ہم نے امتحان لیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو مخلص ہوگا وہ نہ اسی شرط لگائے گا اور نہ وہ اس طرح سوچے گا کہ ارے یہ غریب ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسا جا کے بیٹھوں، ارے اس کے فالوورز غریب ہیں، کیا ہم میں سے ہدایت کے لیے یہی غریب مل گئے خدا کو، ہم مالدار نہیں تھے؟ ہم نے آزمایا ہے۔ اگر مخلص ہوگا تو وہ یہ سب چیزوں پر نظر نہیں کرے گا، وہ یہ دیکھے کہ حق کہاں ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، تاکہ لوگ کہے أَهَؤُلَاء، کہ یہی لوگ ملے، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ ہم میں سے چن کر اللہ نے ان پر احسان فرمایا ہے۔
الیس اللہ بعالم بالشاکرین، قرآن نے جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیا اللہ شاکرین کو نہیں جانتا؟ تمہارے دل میں روگ ہے، ہدایت کی طرف آنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تم جو ہے اخلاق و کردار کی بنیاد پر کسی کو نمبر نہیں دیتے، مالداری و غریبی کی بنیاد پر نمبر دینے کا روگ لگا ہوا ہے، تمہارے دل ایمان کی طرف مائل ہی نہیں ہے۔ اصل روگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کا گزار بندوں کو نہیں جانتا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اسی لیے آدمی کو جب یہ دیکھے کسی کو کوئی نعمت ملی تو ایک تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کرے، اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی استعداد سے اور اس کی مصلحتوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا یا اللہ کے حاکم حکیم اور اللہ کے علم پر اعتراض کرنا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا جو ہوا غلط ہوا، یہ جو فیصلہ ہوا یہ غلط ہوا۔ آگے ایک عجیب تسلی کی بات قرآن نے کہی ہے، کتنا خیال ہے دیکھیے مخلصین کا، وفاداروں کا۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب میں اللہ نے کتنی تفصیل سے رک نہیں رہی ہے، مضمون رکنا نہیں ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے میں سمجھتا کہ مضمون ختم ہو جائے گا، قرآن بڑی تفصیل سے آج گفتگو کرنے پر اتر آیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جب تمہارے پاس ایمان وَيُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب تمہارے پاس ایمان والے آئے جو ہماری آیتوں پر، ہماری معجزات پر، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم نے کہا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، صرف نہ ہٹانا کافی نہیں بلکہ جب وہ آئے تو سلام کرو۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، حضور کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو، تاکہ ان کا دل کھلے، تاکہ مشرکین نے ان پر غریبی کا جو عیب لگایا ہے، غریبی کوئی عیب نہیں ہے، یہ تقسیم ہے اللہ کی۔ سارے لوگ دنیا کے بادشاہ ہو جائے، ہر آدمی مالدار ہو جائے قمر مسجد کا، تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کام کون کرے گا؟ صرف محلے کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیجئے، بہت تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ نے کہا فقل، علامہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر سلام کرتے تھے کہ ایمان والوں کو سلام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فقل سلام علیکم، سلام کہو، سلامتی کی بات کہو، تاکہ مشرکین کے عیب لگانے سے، حقیر سمجھنے سے جو ذرا چوٹ لگی ہے دل پر، وہ آپ کے سلامتی کا پیغام سن کر کے وہ ذرا زخم مندمل ہو جائے، ذرا اس کا مداوع ہو جائے۔ نبی کے زبان سے کیا بہترین صلہ ہے۔ فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ بھی بڑا تسلی کا جملہ ہے۔ تمہارے پروردگار نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ اگر وہ خود اپنے اوپر کسی چیز کو فرض کر لے تو اسے منع کون کر سکتا ہے؟ کوئی مخلوق اس پر کسی چیز کو لاگو نہیں کر سکتی، واجب و فرض نہیں کر سکتی، لیکن وہ خود اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے تو اسے منع کون کر سکتا ہے؟ ان کی اپنے اختیار کی بات ہے۔ وہ قادر مطلق و مختار کل ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ کتبہ کا لفظ کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے آتا ہے۔ حدیث میں عرش پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت علی غضبی، ایک روایت ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، دونوں قسم کی روایت ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک بات یہ سمجھنے کی جب اللہ کی رحمت غالب ہے تو پھر یہ عذاب یہ اللہ کی رحمت سے ٹکرانے والی بات ہے، ہلاک کر دینا قوموں کو، زمین میں دھسا دینا، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ بھی رحمت ہی کا تقاضا ہے، یہ بھی رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ جب بدن کا کوئی عضو سڑ جاتا ہے نا، کاٹ کر پھینکنا یہ شفقت ہی کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر ہاتھ کاٹ کے پھینک دیتا ہے،
جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہاتھ کاٹ دیتا ہے ڈاکٹر، شوگر میں کاٹ دیتے ہیں انگلیاں، پیر کاٹ دیتے ہیں، کہیں زخم بڑھتے بڑھتے پورے جسم کو اپنے گھیرے میں نہ لے لے۔ سڑے ہوئے عضو کو کاٹنا، سڑے ہوئے عضو کو کاٹنا، یہ اس آدمی کے حق میں شفقت ہے، یہ شفقت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں سے ایمان لانے کی امید بالکل ختم ہو جاتی ہے، ویسوں کو تباہ و برباد کر دینا یہ اللہ کی شفقت ہی کا تقاضا ہے۔ قتل کرنے والے کو قتل کر دینا، بدکاری کرنے والوں کو پتھر سے مار مار کر ختم کر دینے کی یہ سزائے، یہ پوری امت پر شفقت کا نتیجہ ہے۔ ایک مرے گا تو پھر کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ بدکاری کرنے والوں کو پوری انسانیت کے سامنے میدان میں لا کر پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو پھر کسی بدماش کو، بدطینت کو، بد اخلاق کو، بد کردار کو جو ہے وہ اس بدکاری کے راستے کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہو سکے گی۔ یہ شفقت ہے۔ ایک کی جان جاتی ہے تو جانے دیجئے، پورے محلے والے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک بدکار دنیا سے جاتا ہے تو جانے دیجئے، باقی پورے ماحول میں پاکیزگی پھیل جائے گی۔ یہ ہے اللہ نفسہ الرحمہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ بولو اللہ ظالم عادل ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یعنی اللہ رحیم ہے کا مطلب ظالم نہیں ہے، لیکن اللہ رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ عادل بھی نہیں ہے، عادل ہے۔ بدماشی کرو گے تو سزا دے گا، اس لیے کہ ظالموں کو چھوٹ دینا، بولو ظالموں کو چھوٹ دینا مظلوموں پر ظلم کرنے کے برابر ہے، مظلوم کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ انہو، کیا اللہ نے کہا، من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ تم میں سے جو آدمی بے خبری میں گناہ کر دے، بجہالہ، ایک آدمی جان بوجھ کر بھی گناہ کرتا ہے۔ اچھا اگر اللہ نے کہا، بات ختم ہو گئی، اگر اللہ نے کہا اگر گناہ کرو گے تو قبول نہیں کروں گا، توبہ نہیں قبول کروں گا، سزا دے کر کے ہی رہوں گا، یہ بڑی سختی ہو جاتی۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے، ہو گئی چوک، ٹھیک ہے چلو۔ عموماً گناہ جو مسلمان ہے، بولو جو مسلمان ہے وہ جان بوجھ کر گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا تو ایمان کے تقاضے سے ٹکرانے والی بات ہے۔ مومن ہو، اندر سے مومن ہو، بے ایمان نہ ہو، مخلصانہ طور پر اس نے ایمان قبول کیا ہو، تو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا تو یہ جرأت کی بات ہے، یہ سرکشی ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں حضرت تھانوی کی، آپ یاد رکھیے میری اس بات کو، جان بوجھ کر گناہ پر اصرار کرنے والوں کو عموماً توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ، آنا ہی نہیں چاہتا، سنبھلنا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ بھئی اتفاق سے انجانے میں گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے صاحب، ارے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر دن نیا گناہ۔ یہ جرأت ہے، یہ بے باکی ہے، یہ بے خوفی ہے، یہ نڈرپن ہے۔ ایسوں کو عموماً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کبھی جان بوجھ کر گناہ ہو گیا، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرے، پھر گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، پکا عزم کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ لیکن ایک آدمی گناہ پر اصرار کر رہا ہے، اس میں اشارہ دیا کہ عموماً مومن جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، وہ تو جب بھی گناہ کرے گا انجانے میں کرے گا، ناواقفیت کی بنیاد پر کرے گا، یعنی اسے گناہ کے نقصان نہیں معلوم، گناہ کا انجام کیا ہوگا، رسوائی، ذلت، بیماریاں بڑی بڑی، قبر کا عذاب، آخرت کا، میدان محشر کا، جہنم کا عذاب، انفرادی اجتماعی وبال آئے گا۔ اس لیے جس آدمی کو، ایک آدمی کو گناہ کے انجام سے اچھی طرح باخبر ہے، قطعاً گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد لوٹ آیا، گناہ کے بعد پھر لوٹ آیا اللہ کی طرف، گناہ کر کے اللہ سے دور چلا گیا تھا، گناہ کر کے پھر اللہ کی طرف آ گیا، وَأَصْلَحَ، اپنے حالات کی اصلاح کر لی، نیک بن گیا۔ جو گناہ کیا تھا پھر اس کی طرف نہیں گیا، اگر کسی کا حق دبا لیا تھا حق واپس کر دیا،
نمازیں چھوٹ گئی تھی ادا کر دی، زکوٰۃ نہیں دی تھی زکوٰۃ دے دی، بہن کا حصہ دبا لیا تھا واپس کر دیا، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ غفور کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ بھی ہو معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے کوئی تم میں توبہ کرنے والا؟ سوال یہ ہے، معاف کرنے والا تو تیار بیٹھا ہے، تم غور کر لو تم توبہ کرنے تیار بھی ہو یا نہیں ہو؟ کیسا طاقتور لب و لہجہ ہے، دیکھیے، میں تو تیار ہوں توبہ قبول کرنے، تم غور کر لو تم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ توبہ کرو گناہوں سے، غفور۔ دوسرا، کتنی مرتبہ بھی گناہ کر چکے ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دروازہ، یہ درگاہ، یہ دربار نا امیدی کی کا دربار نہیں ہے۔ آؤ، کتنی مرتبہ بھی گناہ کر چکے ہو، آؤ میں تمہیں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا ایک عجیب بات لکھی ہے، تیسری تفسیر یہ ہے اس کی کہ گناہ جب بھی معاف کرنے پر آتا ہوں نا، پورے کے پورا گناہ معاف کرتا ہوں، ایسا نہیں 10% معاف کیا 90% باقی ہے، 50% گناہ کو معاف کیا 50% ابھی باقی ہے، نہیں، جب بھی معاف کروں گا مکمل معاف کروں گا۔ غفور کی تیسری تفسیر ہے، رحیم گناہ معاف بھی کر دوں گا، پھر دوستی کا ہاتھ بھی آگے بڑھا دوں گا۔ کیا عجیب بات ہے۔ ارے تم کبھی کمپنی کا اونر ہے نا، بولو کمپنی کا، اپنے نوکر کو کبھی ساتھ بٹھا کر کھلانے تیار نہیں ہوتا، اپنے بیڈ روم میں سلانے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بادشاہ آسمان و زمین کا تنے تنہا مالک ہے، وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے تیار ہے۔ یہ کتنی بڑی شفقت ہے۔ انعامات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اسی لیے آدمی کو جلدی سے جلد توبہ کرنی چاہیے۔ یہ شرافت کا بھی تقاضا ہے، یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، یہ حضور اللہ کی محبت کا تقاضا بھی ہے، یہ خوف کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی سوچے کتنی بے شرمی و بے غیرتی کی بات ہے، صبح سے شام تک اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی، اس کے باوجود آدمی اللہ کی نافرمانی کرے۔ ہاں، سوچے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے سلسلے کو جاری رکھیں، سوچتا رہے کہ نیکیوں کے گناہوں کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ جاری رہنا یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ملی ہوئی ہے، ورنہ کب کی پکڑ لیتے ہیں۔ رحیم، بات یہاں ختم ہوئی، آگے ایک دوسرا مضمون ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔